اور اہل ایمان کے لیے آئینہ قرآن مجید اور حدیث رسول۔ آئیے کبھی کبھی اپنے آپ کو اس آئینے میں ہم دیکھ لیا کریں کہ ہم کس حد تک اسلام کے اصولوں پہ چل رہے ہیں اور کس حد تک اسلام سے ہٹ کر ہماری زندگی۔ میرے محترم دوستو، جو قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، احادیث رسول کے آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھتے، وہ ہمیشہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ وہ ڈکوسلوں کو بھی اسلام سمجھتا ہے، جھوٹی کہانیوں کو بھی اسلام کے اصول سمجھتا ہے، اور جو کچھ اس کو کسی جاہل سے بھی ملے کہتے کہ ہاں سچ کہتا ہے، حقیقت کہہ رہا ہے۔ اگر ہم نے قرآن اور حدیث کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا ہوتا تو کبھی بھی ہمیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جہاں عبادات کے طور طریقے ہمیں بتائے ہیں کہ عبادات کیسی کرنی چاہیے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ جو بڑے احسان ہے، بڑے احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کے طریقے سمجھائے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کی بندگی کیسی کرنی چاہیے، اس کی عبادات کیسی کرنی چاہیے، اس کو یاد کیسے کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے اہل عرب مصر میں ایک بہت بڑے سیرت نگار گزرے ہیں جو اہل عرب میں سے تھے، الشیخ محمد طہ، بہت بڑے سیرت نگار تھے۔ انہوں نے عربی میں ایک کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، اور اس کا عنوان رکھا محمد الرسول اللہ، اس کا نام ہی ہے محمد الرسول اللہ، اس کتاب کا عنوان ہے اور نام ہے۔ سمندر در کوزہ کے مصداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً پوری زندگی اس کتاب کے اندر اس نے